زوجہ سرکار حضور مفتی اعظم ہند مخدومہ پیرانی بی صاحبہ مادر اہل سنت کا عرس مبارک سبھی حضرات کو مبارک ہو۔ فضائل زوجہ سرکار حضور مفتی اعظم ہند مخدومہ پیرانی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا نواسہ سرکار حضور مفتی اعظم ہند حضور جمال ملت کی زبانی سماعت کریں اور میرے حق میں اور سبھی حضرات کے حق میں دعا فرمائیں۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ باوقار سامعین حضرات، اہل سنت والجماعت کی جملہ محافل کے دستور کے مطابق وجہ تخلیق کائنات دونوں عالم کے مالک و مختار محمد مصطفیٰ مجتبی مرتضیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بابرکت باعظمت سراپا رحمت بارگاہ لاثانی میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی سبیل اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی صحیح وآلہ ابد الدہور وکرما۔ تاریخ اسلام کی وہ عبقری شخصیت جس کی ذات والا صفات والا تبار مظہر الہی صفات، سبحان اللہ، وہ ہم اور آپ مفتی اعظم کے خطاب اور محمد مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت و رضوان کے نام نامی اس میں گرامی سے جانتے پہچانتے اور مانتے ہیں۔ بے شک ان کی اہلیہ مخدومہ پیرانی صاحبہ المعروف مادر اہل سنت کے انتقال پرملال کا دن 15 جمادی الاخری 15 جمادی الاخری کو مادر اہل سنت نے داعی اجل کو لبیک کہا اور 93 سال کی زندگی گزارنے کے بعد اللہ اللہ سبحان اللہ اس دنیا فانی سے سوئے جنت کوچ فرمایا۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شہزادے اور مستقبل کی صدی کے مجدد کے لیے جس ذات کو رفیق حیات کی حیثیت سے چنا ہو، سبحان اللہ، اس ذات کی عظمت کا اندازہ ہم جیسے لوگ کیا لگا سکتے نہیں لگا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے مادر اہل سنت مخدومہ پیرانی صاحبہ کو اپنے شہزادے کے لیے چنا، واہ واہ واہ، اور ہر باپ بحیثیت باپ اعلیٰ حضرت کو دیکھیے، بحیثیت باپ اعلیٰ حضرت کو دیکھیے۔ ہر باپ اپنے بیٹے کے لیے اس دلہن کو چنا کرتا ہے جو اس کی نظر میں
اس کے بیٹے اور اس کے گھر کے لیے دنیا میں سب سے بہتر. سبحان اللہ بے شک اور ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے اس شوہر کو منتخب کرتا ہے جو دنیا میں اس کی بیٹی کے لیے سب سے بہتر و بالا. بے شک اگر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنی نگاہ روحانیت اور نگاہ ولایت سے مادر اہل سنت کو پرکھا، دیکھا اور جانا اور پہچانا، تو اعلیٰ حضرت کی نگاہ وہ نگاہ تھی اور اعلیٰ حضرت کی پرواز ذہن کی وہ پرواز تھی اللہ اللہ کہ جو صدی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ کسی کو وہ نگاہ عطا فرمائی تھی اور نہ کسی کے ذہن کو وہ پرواز. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مادر اہل سنت مخدومہ پیرانی صاحبہ سبحان اللہ نے خود مجھ سے بیان فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے میں گھٹنوں چل رہی تھی. فرماتی ہیں کہ میں اتنی چھوٹی تھی کہ اس زمانے میں نے گھٹنوں چلنا شروع کیا تھا اور اعلیٰ حضرت نے مجھے دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ اس بچی کو میرے پاس لاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے میرے ماتھے کو بوسہ دیا. کیا بات ہے اب اعلیٰ حضرت کی نگاہ دیکھیے. سبحان اللہ نگاہ مومن کی وہ نگاہ ہوا کرتی ہے کہ ساری دنیا کے لوگ سر کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور مومن دل کی. سبحان اللہ سب کی نگاہوں کی انتہا آسمان ہوا کرتا ہے اور اللہ کے ولی کی نگاہوں کی انتہا لوہے محفوظ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک حق ہے. سب دنیا والے سورج چاند کی روشنی میں دیکھا کرتے ہیں اور اللہ کا ولی خدا کے نور میں دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی حرم پاک میں تھے اور حتیم میں سجدہ ریز تھے تو ملک شام کے وہ زبردست عالم دین اور قطب شام اعلیٰ حضرت کے سلام پھیرنے کا انتظار کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کا حج بیت اللہ تھا. جیسے ہی اعلیٰ حضرت نے سلام پھیرا تو اعلیٰ حضرت کی نگاہ قطب شام کے چہرے پر پڑی تو ادھر اعلیٰ حضرت مسکرائے اور ادھر وہ مسکرائے. سبحان اللہ بے شک ولی کو پہچانتا ہے. اعلیٰ حضرت کو آل رسول پاک کو سرکار نقی علی خان کی نسبت ملی تو اعلیٰ حضرت نے اس نسبت کی لاج رکھی. سبحان اللہ نوری میاں کی نسبت میں تو مفتی اعظم نے اس نسبت کی لاج رکھی. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو نسبت ملتی ہے اور وہ گمراہ ہو جایا کرتے ہیں. ارے ابو جہل کو نسبت ملی اور گمراہ ہو گیا. ابو لہب کو نسبت ملی اور گمراہ ہو گیا. گمراہ نہیں بلکہ بددین. بے شک سمجھے نا. اب آپ دیکھیے وہ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا میاں شہزادے کہاں سے تشریف لائے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں ہند سے آ رہا ہوں. کیا نام ہے؟
کہا فقیر کو احمد رضا خان کہتے ہیں. سبحان اللہ. دونوں ہاتھوں میں اعلیٰ حضرت کے چہرے کو لیا اور ماتھے کو بوسا دے سبحان اللہ. اور کہا کہ مولانا احمد رضا خان میں تیری جبی میں خدا کا نور چمکا. تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ کے اعلیٰ حضرت 15ویں صدی کے مجدد حضور مفتی اعظم میرے طریقت حضور جمال ملت. خدا کا نور بے شک بے جب شک دیکھے گا اسی نور سے دیکھے گا. بے شک بے شک. سبحان اس اللہ. نور میں مادر اہل سنت کو دیکھا اور دیکھ کر ماتھے پر بوسا دیا اور فرمایا یہ میری بیٹی، سبحان اللہ. یہ میری بیٹی. یہ مادر اہل سنت نے خود مجھ سے بیان فرمایا ہے. سبحان اللہ. سمجھے نا؟ سبحان اللہ. تو میں مادر اہل سنت کے ماتھے پر بوسا دیتا تھا. یہاں پر ایک نشان تھا مادر اہل سنت ماتھے پر، تو میں یہاں بوسا دیتا تھا. تو جب میں نے یہاں بوسا دیا مادر اہل سنت کے، لمبے وقت تک پوری زندگی جب تک میں نے پایا مادر اہل سنت کے پاس گیا تو میں یہاں بوسا دیتا تھا تو فوراً پہچان جاتی تھی، کہتی تھی کون؟ جمال. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میرے سوا نواسوں میں کوئی نہیں ہے جس نے مادر اہل سنت کی پیشانی سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا تو اعلیٰ حضرت نے چوما ہے سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے چوما مادر اہل سنت کی پیشانی کو تو اعلیٰ حضرت کے ہونٹوں کا اثر سبحان اللہ. پیشانی میں آ گیا مادر بے اہل شک. سنت. اور جب میں نے چوما تو اعلیٰ حضرت کے ہونٹوں کا اثر میری بے زبان شک. بے شک. حق ہے بیٹا. حق ہے بے شک. کا اثر ہے. بے شک بے شک. بے شک بے شک. میں لوگ جمال سبحان اللہ. سبحان بے شک. حق ہے. اور لوگ یہ کہا کرتے ہیں جو جمال میاں بولتے ہیں وہ کوئی بے شک حق ہے. حق بات ہے. بات سمجھ میں جی جی. میاں یہ بھی اعلیٰ حضرت کا اثر ہے. اما نسبت کا اثر 7 پشت تک رہتا ہے تو 7 کے ہونٹوں کا اثر کیوں نہیں رہے گا؟ سبحان اللہ. بے شک بے شک. بے شک بے شک. عدو الدین مذہب والے حاصل بے شک. تو ہی تنہا کا زور دل ہے یا غوث. سبحان اللہ. اور اعلیٰ حضرت کی شان تھی کہ اعلیٰ حضرت فرماتے تھے کہ حسد سے ان کے سینے پاک پاک فرما. کر دے. سبحان ہم جیسے تو یہ کہیں گے حسد سے ان کے سینے خاک فرما. اللہ. سمجھے نا؟ سبحان اللہ. یقین مانے آپ، لوگ حسد کرتے ہیں، اما حسد تو اعلیٰ حضرت سے بھی. جو کچھ ہوتا ہے اسی سے حسد کرتے ہیں لوگ. بے شک. جو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے اس سے کون حسد کرے گا؟ بے شک بے یہ شک. اعلیٰ حضرت کے کرم کی بات ہے. یہ اعلیٰ حضرت کے کرم کی بات. کرم کی بات ہے کہ پیرانی اماں کے اور پیرانی اماں کے ماتھے کو میں بوسا دیتا. فرمایا کون؟ جمال. فوراً پہچان اور میرا ہاتھ پکڑ لیتی تھی اور بٹھا لیتی. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا یہ میری بچی ماتھے کو بوسا دے کے بڑی بختاور ہے. سبحان اللہ. زمانہ اس کے ہاتھوں کو بوسا دے کر اسے نذرانے دیا. اللہ اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ اعلیٰ حضرت کی نگاہ تھی جو اعلیٰ حضرت دیکھ رہے تھے کہ پیرانی اماں کا مقام وہ مقام ہوگا بے شک. کہ ایک جم غفیر کروڑوں مریدوں کی پیرانی ہوں گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور کروڑوں مرید اللہ اللہ. بے شک بے عورتوں شک. کو ہم نے دیکھا ہے نہ اس روئے زمین پر مفتی اعظم کی کوئی مثال تھی.
بے شک اور آج بھی بے شک آج بھی ان کی حیات میں ہی نہیں، بعد وصال بھی نہیں ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ مفتی اعظم کے اندر جو جلوہ تھا، ابوبکر صدیق، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضیٰ سبحان اللہ کے جلووں کو اگر کسی ذات میں اللہ نے جمع کر دیا تھا سبحان اللہ تو مرشد کی ذات۔ ابوبکر کی صداقت نظر آیا بے کرتی شک سبحان اللہ مفتی اعظم کی ذات میں، سبحان اللہ عمر فاروق اعظم کا جلال نظر آیا کرتا تھا مفتی اعظم کی ذات میں، عثمان غنی کی سخاوت نظر آتی تھی سبحان اللہ مفتی اعظم کی ذات میں، اور علی مرتضیٰ کا عشق نظر آتا تھا سبحان اللہ مفتی اعظم کی ذات میں۔ نہ مفتی اعظم کی مثال تھی اور نہ مادر اہل سنت مخدومہ پیرانی صاحبہ کی روئے زمین پر ان کے دور میں کوئی مثال تھی۔ اور آج کی تو بات ہی کیا کیجیے، آج کی تو بات ہی کیا کیجیے۔ بے شک بے شک اما آج کا زمانہ تو وہ زمانہ ہے کہ ہماری ماں کی مثال ہے، بے شک سبحان اللہ بے شک جن کے بارے میں میں نے بیان کیا روٹی کہ روٹی پکاتی تھیں، بسم اللہ اب آٹے کا ڈبہ کھولا، بولی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ آٹا نکالنے کے لیے برتن اٹھایا، بولی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آٹا نکالا، بولی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ اور آٹے میں پانی ڈالا، بولی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ اور پھر آٹے کو گوندا تو کہہ رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ اب گونتی جا رہی ہیں، درود پڑھتی جا رہی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ گونتی جا رہی ہیں، درود پڑھتی جا رہی ہیں۔ سبحان اللہ اس کے بعد آٹا گھن گیا، اس کے بعد پیڑا لوئی، اس کو توڑا، بولی بسم اللہ الرحمن سبحان اللہ الرحیم۔ سمجھے نا؟ اب اس کو بنایا تو بولی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر اس کو توے پہ رکھ کے بیلنا شروع کیا تو بولی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ اب اس کو بڑھا رہی ہیں، بولی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا بات ہے، اب پھر توے پہ ڈال رہی ہیں تو کہہ رہی ہیں بسم اللہ سبحان اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ پلٹ رہی ہیں تو کہہ رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ڈلیا میں روٹی کو رکھ رہی ہیں تو کہہ رہی ہیں بے بسم شک اللہ الرحمن سبحان الرحیم۔ اللہ برکت سبحان ایک روٹی کے اوپر کتنی بسم اللہ، بار بسم اللہ پڑھتا، نہیں برکت ہے یہ برکت ہے۔ یہ کون تھا؟ یہ ہماری ماں۔ بے شک اب اس ایک عمل کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو ہماری ماں کی مثال بے شک دنیا میں نہیں۔ بے شک جب ہماری ماں کی مثال نہیں تو ان کی ماں کی مثال کے بارے میں تو سوچنا ہی پڑا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اور جب مادر اہل سنت کی کوئی مثال نہیں، مصطفیٰ رضا خان کی زوجہ کی کوئی مثال نہیں، تو مصطفیٰ جان رحمت کی ازواج کی کیا مثال ہے؟ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوث آشان نوری جمال ملت مخدومہ پیرانی بی صاحبہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ دیکھیے حضرت عائشہ صدیقہ، بات دیکھو بھائی، جب بات نکلی ہے رسول اللہ بے شک ازواج کی کہ ان کی کوئی مثال نہیں تو یہ بیان تو کر دینا بے شک ویسے تو سب کا یہ ایمان ہے، اما نبی کی مثال نبیوں میں نہیں، بے شک نبی کی مثال نبیوں میں نہیں بے شک نبیوں میں نہیں، بے مثال ہے یہ سب۔ بے شک بے شک اب آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا ذکر آیا تو میں رسول اللہ کی ازواج مطہرات کا ذکر کر کے مثال نہ دوں تو یہ گفتگو کے ساتھ بے ایمانی ہوگی۔ سمجھے، مکمل گفتگو وہی ہوا کرتی ہے کہ جو کہا جائے تو پھر اس کی دلیل بھی پیش کر۔ سبحان اللہ بے شک
حضرت عائشہ صدیقہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ حضرت صدیق اکبر کی شہزادی، سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، ام المومنین، جن سے زیادہ تر احادیث مبارکہ جی بے شک، ہم اور آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں۔ سبحان اللہ، حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس حضرت امیر معاویہ نے بطور نذرانے کے 10,000 اشرفیاں بھیجے۔ کتنی؟ 10,000 10,000 سونے کے سکے بھیجے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے اس نذر کو قبول فرمایا اور اپنی خادمہ کو بلایا اور کہا اعلان کر دے مدینے میں کہ غربا و مساکین آ جائیں۔ غربا و مساکین، مرد عورتوں کا ازدحام لگ گیا۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ نے بانٹنا شروع کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، شام تک سونے کی اشرفیاں بانٹتی رہی، سونے کی سبحان اللہ، سونے کے سکے بانٹتی رہی۔ اب ایک سکہ بچا تو پھر سائل آیا سبحان اللہ، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنی کنیز سے کہا، اپنی باندی سے کہا کہ دیکھ کوئی سائل آیا ہے۔ تو باندی نے کہا، کنیز نے کہا، ام المومنین 10,000 اشرفیوں میں 9,999 آپ نے تقسیم کر دی۔ اللہ، اب ایک اشرفی بچی ہے، آپ کا بھی روزہ ہے اور میرا بھی روزہ ہے، اس کو تو آپ اپنے لیے رکھ لیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی تربت اقدس پر کروڑوں سلاموں، بے بے شک، شک بے شک، لاکھوں کروڑوں سلام۔ خدا کی قسم، عائشہ صدیقہ کے قدم جہاں پڑ جائیں اللہ اکبر، وہ زمین ایسی زمین کہ اس زمین کے اوپر عرش بھی ناز کرے، سبحان اللہ، رشک کرے۔ ارے حضرت عائشہ صدیقہ کی ذات وہ ذات کہ حوران جنت ان پر رشک کرے۔ سبحان اللہ، اللہ فرشتے جس ذات کی زیارت کے لیے عرش سے نازل ہوتے سبحان ہیں اللہ، سبحان اللہ، وہ ذات حضرت عائشہ صدیقہ کی۔ صلی اللہ، ارشاد فرمایا دے دے ہاں عائشہ کے لیے خدا اور اس کا رسول کافی ہے۔ صبح سے شام ایک کریکٹر ہے، ایک کردار ہے۔ بے شک، انسان کا کردار ہی ہوا کرتا ہے کہ جس راستے سے نکلتا ہے لوگ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور سلام کیا کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور انسان کا کردار ہی ہوا کرتا ہے کہ نکلتا ہے تو لوگ لعنت بھیجتے ہیں، تھوکتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بے شک، بے شک، بے شک، بے شک، بے شک بے شک کتنی بڑی مسنت پہ چلا جائے، کتنی بڑی مسنت پہ چلا جائے، پرائم منسٹر بن جائے، بے شک، کریکٹر نہیں ہوگا تو ساری رعایا تھوکے گی۔ بے شک، ساری آیت سن۔ کریکٹر کی بات ہوتی ہے، کریکٹر کی بات ہوتی ہے، سمجھے؟ کیا ہوتا ہے؟ کریکٹر ہوتا ہے انسان کا۔ بے شک، یہی ہوتی خاص۔ ہم نے دیکھا تصوف کی ایک کتاب کے اندر میں نے بڑا عجیب واقعہ پڑھا، واہ واہ واہ، رونگٹے کھڑے ہوئے۔ وہ واقعہ کچھ اس طرح سے تھا کہ اللہ، ایک بچہ اپنی ماں کی گود میں تھا اور وہ اللہ کا ولی تھا، ولی کامل تھا۔
माँ की गोद में था, खेल रहा था माँ की गोद से। उस तरफ से एक बहुत ही बदशक्ल इंसान गुजरा, अच्छा बहुत बदशक्ल इंसान, जिसको देखकर खौफ तारी हो गया। और मैंने भी अरफात के मैदान में एक ऐसी औरत देखी, अनीस भाई, एक ऐसी औरत मैंने अरफात के मैदान में देखी कि मैं आपको बता रहा हूं कि जिस वक्त नजर हम लोगों की उसके ऊपर पड़ी तो हमारे रोंगटे खड़े हो। इतनी भयानक शक्ल की औरत, ऐसी डरावनी शक्ल की औरत कि जिसके खौफनाक चेहरे का मैं बयान भी नहीं कर सकता कि इतना खौफनाक चेहरा था उसका। मतलब भूत चुड़ैल की तस्वीरें अगर किताबों के अंदर बनाते हैं लोग तो उससे भी कहीं ज्यादा भयानक सूरत। सब लोग देखने लगे, मेरे साथ के लोग अरफात के मैदान में वकूफ अरफात कर रहे थे। तो साहब मेरे साथ के लोगों ने कहा, अरे हजरत, इसको देखकर दुआ पढ़ना चाहिए। मैंने कहा नहीं, इसको देखकर दुआ नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि ये कहना चाहिए कि अल्लाह अगर ये तेरी प्यारी बंदी है तो इसकी जियारत के तुफैल में तू हमारी दुआओं को कबूल कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम इसके चेहरे को मत देखो, बेशक ऐसा चेहरा बनाकर भी अगर खुदा ने इसे अरफात के मैदान में भेज दिया, हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसके कैरेक्टर की बात है। हमारी निगाह इसके क्रूर चेहरे को देख रही है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसके बातिन को कैसा बनाया, इसका अल्लाह ही जानता है। साहब अपने हुआ क्या, उस माँ ने दुआ की, उस भयानक सूरत मर्द को देख कर के, या अल्लाह मेरे बच्चे को तू ऐसा डरावना मत बना। समझे ना? तो बच्चे ने गोद में कहा, इलाहुल आलमीन तू मुझे ऐसा ही बना। उसके बाद फिर एक बहुत ही हसीन और जमील इंसान उधर से गुजरा। तो उस माँ ने कहा कि अल्लाह मेरे बच्चे को तू ऐसा ही बना। तो उस बच्चे ने कहा, इलाहुल आलमीन मुझे तू ऐसा मत बना। माँ ने उस बच्चे से पूछा कि ये क्या कह रहा है? कहा, माँ जिसके जाहिर को देखकर तू दुआ कर रही थी उसका बातिन बहुत ही भयानक गुनाहों में डूबा हुआ था, और जिसके जाहिर को तू देखकर मुझे उस जैसा न होने की दुआ कर रही थी वो अल्लाह का बहुत ही प्यारा बंदा है। इंसान का कैरेक्टर होता है, वो बिलाल का रंग था जिसे देखकर लोग जो है कराहियत खाया करते थे, मगर बिलाल तो बिलाल थे। लोगों ने कहा कि बिलाल अजान देते हैं, उनके अल्फाज समझ में नहीं आते, क्या अजान देते हैं, मजा नहीं आता, या रसूलल्लाह अजान दूसरा दे। सहाबा इकराम की कसरत थी, सबने ये कहा कि बिलाल अजान नहीं देंगे। नहीं देंगे तो नहीं देंगे, जैसी तुम्हारी मर्जी, समझे ना, मत देना। कहा बिलाल आज तुम अजान, ठीक। अल्लाह ने जाहिर कर दिया कि अगर बिलाल अजान नहीं देगा तो सूरज भी नहीं देगा। तो अल्लाह तबारक व तआला का नूर, और उस नूर में जो देखता है उसे वो नजर आता है जो आम इंसान की निगाह नहीं। आला हजरत ने अल्लाह के नूर से देखा तो मादर अहले सुन्नत
मखदूमा पीरानी साहिबा को एक जानू पर बिठाला और दूसरे जानू पर सरकार मुफ्ती आजम को बिठाला, समझे ना। और उस जमाने में जब 10 रुपए तोला सोना था, यानी 12 ग्राम सोना 10 रुपए का आता था, उस जमाने में 1.25 लाख रुपए मेहर बांधा। हमारा जैसा हीरा होता है, मखदूमा पीरानी भी साहिबा उर्से मादर अहले सुन्नत हवासे सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद। आला हजरत जानते थे कि ये वो खातून नहीं, ये वो बच्ची नहीं बेशक कि जिसका महर 10 रुपए और 5 रुपए और 100 रुपए बांधा जाए। अरे ये तो वो है कि जिसे सोने में तोला जाए। तो बहरहाल एक जानू पर बिठाला मुफ्ती आजम को और दूसरे जानू पर बिठाला दूसरे जानू पर बिठाला मखदूमा पीरानी साहिबा और दोनों का निकाह कर दिया। 1.25 लाख रुपए मेहर पर निकाह कर दिया था दोनों का, बचपन। आला हजरत को भी ये होगा कि अगर ये शहजादी मेरे हाथ से निकल गई तो दुनिया में दूसरी कोई नहीं है कि जो मेरे मुस्तफा रजा के। आज हम कह रहे हैं बेशक बेशक उनका सानी न इनका बेशक बेशक समझे। तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने साथ दोनों का निकाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उसके बाद हमने जो पीरानी अम्मा की करामातें देखी, जो उनकी सखावत देखी, अब मैं आपको हजरत आयशा सिद्दीक़ा का जिक्र किया। जी जी। अब मैं आपको बताऊं कि हमारी पीरानी कैसी पीरानी थी। सुभान अल्लाह। आजकल के पीर तो इल्ला माशाअल्लाह अलवे ठलवे कलवे धंधे बाज चंदे बाज ज़कात खैरात कुछ भी नहीं छोड़ते। हसन मियाँ साहिब मसनद महरेरा मुक़द्दसा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक बार मुझसे फरमाया कि मियाँ 3 तरह के पीर होते हैं। अच्छा, कितनी तरह के? कितनी तरह के? अरे मैंने कहा हुजूर उनकी किस्में बयान फरमा दीजिए। तो बोले एक होता है पत्ता पीर, हाँ, और एक होता है पत्थर पीर, और एक होता है लक्कड़ पीर। तो मैंने कहा हुजूर इसकी वजाहत फरमाए कि पत्ता पीर कौन होता है, पत्थर पीर कौन होता है, और लक्कड़ पीर कौन होता है। बोले पत्थर पीर, पत्ता पीर और लक्कड़ पीर ये यूं होता है मियाँ। पत्ता पीर तो वो होता है कि जो खुद तो तैर जाता है मगर उसके ऊपर जो बैठता है वो डूब जाता है। पत्ता दरिया में तैरता है ना, अब उसके ऊपर जरा सा भी वेट रख दो से वो तो डूब जाएगा। पत्थर रख दो, आप कंकर रख दो, वो डूब जाएगा कंकर, और पत्ता अपने तैरता। तो ये होता है पत्ता पीर। फिर बोले पत्थर पीर वो होता है जो खुद भी डूबता है और मुरीद को भी ले डूबता है।
سمجھے نا. اور میں نے کہا یہ لکڑ پیر کیا ہوتا ہے؟ بولے لکڑ پیر وہ ہوتا ہے جو خود بھی تیرتا ہے اور مجھے کو بھی تیراتا ہے. تو میں نے کہا حضرت آج کل ایک چوتھا پیر اور چلا ہے. بولے جمال میاں وہ آپ بتا دیجیے مجھے. میں نے کہا حضور وہ چندہ پیر ہے. تو ہنسے. بولے میں تو نہیں کہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہرحال بزرگوں کی باتیں سبحان اللہ. سمجھے نا. بے شک. تو ایک پتا پیر، پتھر ایک پتھر پیر لکڑ میں. اور ایک لکڑ پیر. سمجھے؟ تین طرح کے پیر ہوتے ہیں. اور یہ چندہ پیر جو ہوتا ہے نا یہ حقیقتاً پیر ہی نہیں ہوتا ہے. سمجھے نا. جی جی اس لیے کہ چندہ پیر جو ہوتا ہے ہر وقت چندہ کرتا رہتا ہے. بے شک. اور جس کا ہاتھ کسی کے آگے پھیل گیا نا، بے شک. سمجھے نا، اس کے ہاتھ میں غوث اعظم کے ہاتھ کی روحانیت آ ہی نہیں سکتی. بے شک. بے شک بے شک بے شک. سبحان اللہ. بہت اچھی حضرت بات. کیا فرماتے تھے؟ کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث سبحان اللہ. اعظم کے ہاتھ سبحان میں دیا. اللہ. سمجھے نا. اما جس ہاتھ کو مزاجی طور پر غوث اعظم کا ہاتھ سمجھا جائے وہ ہاتھ اگر کسی کے آگے پھیل گیا تو پھر وہ ہاتھ کیا ہاتھ. بے شک. سمجھے؟ ہاتھ تو وہ ہونا چاہیے کروں مدح اہل دول رضا. سبحان اللہ. اور اس بلا میں میری بلا اپنے کریم کا سبحان اللہ. سبحان اللہ. تیرے نصیب کا نوری ملے. سبحان اللہ. بے شک. جو چاہے لے آئے حصہ شاہ خدا مدینے سے. اور مانگیں گے مانگے جائیں گے مانگی پائیں گے. سرکار میں لا ہے نہ حاجت ہے. سبحان اللہ. یا سچ بات تو یہ ہے کہ جن کی نگاہوں پہ پردے پڑے رہتے ہیں نا وہی ہاتھ کسی کے آگے پھیلاتے ہیں. اور جن کی نگاہوں سے پردے اٹھ جایا کرتے ہیں نا انہیں رسول اللہ کے خزانے نظر آ جاتے ہیں. بے شک. بے شک. سبحان اللہ. بے شک. کیا ہے پھر عالم یہ ہے کہ غوث اعظم نے فرمایا نا، غوث اعظم کو خلیفہ وقت نے سونے کی سکوں کی تھیلی دی تو غوث اعظم نے لینے سے انکار کر دیا. اس نے اصرار بسیار کیا تو غوث اعظم نے فرمایا کہ اگر میں اسے نچوڑ دوں گا تو خون کی دھار تیرے محل تک جائے گی. بات سمجھ آئی؟ ہاں تو یہ ہے سچائی. بے شک. بے شک. سمجھے؟ جو حلال ہوتا ہے نا اس سے نور نکلتا ہے. سبحان اللہ. جو حرام ہوتا ہے نا اس میں چھلکتا ہوا خون نکلتا ہے. غوث اعظم نے فرمایا اگر اسے نچوڑ دوں گا میں تو خون کی دھار تیرے محل تک جائے گی. سمجھے نا. تو یہ کیا تھا؟ یہ کیا تھا؟ یہ نگاہ تھی جو شمال کی حقیقت کو دیکھ رہے ہیں. بے شک. جس کی نگاہ سے پردے ہٹ جایا کرتے ہیں تو کسی کے آگے ہاتھ اس لیے نہیں پھیلاتا کہ اسے وہ غنی نظر آتا ہے اور اس کا مال نظر آتا ہے. یعنی مدینے والے کے مال جب نظر آ جایا کرتے ہیں تو سب کے مالوں کی حقیقت سامنے آتی ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے مانگی پائیں گے. سرکار میں آنا ہے حاجت. سبحان اللہ. آج ہماری اور آپ کی سب کی مختومہ پیرانی صاحبہ مادر اہل سنت کے انتقال اور ملال کی تاریخ ہے. یعنی 15 جمادی الاخری. سمجھے نا. جمعرات تھی. ویسے تو میں
15 تاریخ گزرنے کے بعد 16ویں شب میں کرتا ہوں جی فاتحہ، جی 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 مگر آج جمعرات تھی تو میں نے کہا کہ ان کی فاتحہ آج ہی کر لیں تاکہ ہم سب شریک ہو جائیں. اور یہ ان کی شان نہیں ہے کہ ایک چھوٹے سے بند کمرے میں ہم اور آپ ان کا لیے محفل سجائیں اور ان کی فاتحہ کریں، سمجھے نا. مگر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے ملک کے اوپر خبیثوں کو مسلط کر دیا. ہمارے گھر پہ اگر کوئی مسلط ہو جائے تو کیا کام؟ یہ تو پورے گھر ملک پر خبیث مسلط ہے، سمجھے. بھائی میرے بڑی شان والی تھی پیرانی اماں مختومہ پیرانی صاحبہ، بے شک. میں ان کا ذکر کر رہا تھا تو میں ذکر کروں کہ کھانا خود نکالتی تھی جی جی سبحان اللہ مہمانوں کے لیے، ماشاء اللہ. سمجھے. اور کسی کو حکم نہیں تھا کہ مہمانوں سے پہلے کوئی کھانا کھا لے، سبحان اللہ. سمجھے نا. پہلے مہمانوں کا کھانا جاتا تھا پھر دوسرے کھانا. ایک تھی غرارے والی بوا، پیرانی اماں کی حیات میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، یہی ہوا تھا انتقال. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کھانا نکال کے اور کھا لیا. اب پیرانی اماں جب کھانا نکالنے پہنچی تو دیکھا کہ کھانا نکلا ہوا. اب زبان کا اثر دیکھیا سبحان اللہ. کہ پیرانی اماں کی زبان کیا تھی، سمجھے نا. تو دیکھا کھانا، پوچھا کہ کھانا کس نے نکالا مہمانوں سے پہلے. جیسے دال وال نکالے تو پتہ نہیں چلتا ہے، سمجھے نا. مگر چاول اگر نکال لے تو ایک طرف سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، سمجھے نا. حلوہ اگر نکال لے تو نکلا ہوا ہوگا تو پتہ چل جاتا ہے، بے شک. سمجھے. ویسے یہ حکم تو ہمارے آپ کے لیے ہے کہ نکلا ہوا پتہ چل جاتا ہے، وہ تو نگاہ والی عورت ہے. تو پوچھا کھانا کس نے نکالا مہمانوں سے پہلے؟ تو کہا کہ وہ غرارے والی بوا نے نکال کے کھا لیا. میں مہمانوں سے پہلے کھا لیا، جیسا کھایا ویسا نکل جائے. بس اتنا کہنا تھا کہ غرارے والی بوا دالان میں سے بھاگتی بھی ایک دم نکلی، سمجھے. اور نالی کے قریب جا کے بیٹھی ہو کر چولتی کرتی. اسی لیے کہتے ہیں سبحان اللہ. کہ اللہ کے ولیوں سے ڈرو. بے شک بے شک. اللہ کے ولی کی دعا بھی لگتی ہے اور اگر وہ بد دعا کر دے تو وہ بھی لگ جایا. سبحان اللہ. بے شک بے شک. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی. سبحان اللہ. بے شک. بدلتی ہزاروں کی تقدیر. سبحان اللہ. بے شک نگاہ ہوا. بے شک بے شک. بہرحال اللہ تبارک و تعالی مادر اہل سنت کے